4-5 शहीदों के घर तो मैं खुद गया हूँ, तो उनकी फैमिली से भी मिला, और बाकी जो 12 जो नॉन हैं जिनके हमने जनाजे पढ़ाए हैं, जिनके हमें कब्रों का पता है, जिनका हमें लावाहिकीन का पता है, तो वो 12 लोग हैं। इसके अलावा 130 जो सीरियस इंजर्ड है, जिनको गोली लगी है या रबड़ की गोली लगी, या किसी की टांग टूटी है, या वो बगदौड़ में गिरा है, या मतलब जो सीरियस इंजरीज है, वो हमारे 130 के प्लस के करीब है। और इसी तरह हमारे 100 से ज़्यादा कारकुनान जो है वो अभी हमें नहीं पता किधर है, गायब है। हम तो इस आसरे पे थे, उनकी फैमिली आसरे पे है कि शायद जेल में हो, किसी ताने में हो, अरेस्ट हो गए हो। लेकिन अभी जो हमने लिस्टिंग की, जो डेटा हमने हमारे वकीलों ने इकट्ठा किया मुख्तलिफ तानों से, तो फ़िलहाल तो अभी 100 प्लस लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। 302 भी डाल दिए हैं। कत्ल का भी? कौन सा कत्ल किया आपने? अल्लाह ना करे मैं कत्ल करूँ, एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अल्लाह कभी भी हमें जालिम ना बनाया। डी चौक में जो फायरिंग के बाद जो चीखो पुकार, जो मासूम लोगों को जिस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जिस तरीके से उनको मारने की कोशिश की है, वो मैं चीज़ें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में बिल्कुल उसी तरह अभी भी गूंज रही वो चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उन नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करूं कि हमारी क़यादत ने किया। कि मैं पहले 2 दिन तो मैं बहुत ही गुस्से में भी था, फ्रस्ट्रेटेड भी था, और क़यादत से गिला भी था, क्योंकि इमरान खान साहब ने कॉल दी थी। जी देखिए, जब पूरी क़यादत आपकी पार्टी की मौजूद होती है तो किसी की हिम्मत ना होती हमारे ऊपर गोली चलाने की। गोली लगी थी, और मुझे अभी लगता है कि ये कारकुन जो था, ये मेरे ख्याल में ये हमारा जो एबटाबाद वाला है, मुझे लगता है यही था वो जो शहीद हुआ है। ठीक है। वहाँ पे 2 शहीद हुए, एक एबटाबाद सिटी के करीब है और दूसरा मरी के करीब है जो शहीद हुआ है। तो मैं वहाँ पे मौजूद था, तो वो सिस्किया ले रहा था, बस इसकी यही वो थी कि खान को आप लोगों ने रिहा कराना। मतलब आपके हाथों में था? ऐसा ही सही। और वो उसका खून बह रहा था, और वो आपको कह रहा था कि आपने इमरान खान को रिहा करवा के यहाँ से जाना है। दूसरी को गोली लगी थी टांग के ऊपर, वो चीख रहा था कैदी नंबर 804। मैं आई विटनेस इन चीज़ों का, मैंने ख़ुद अपने वहाँ पे मौजूद जो कारकुनान थे, तो चूँकि मैं ज़्यादा खून और इन चीज़ों को देख भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे कारकुन थे ना, निहत्थे लोग थे। बेतारर जो है, बेगैरत टाइप इंसान, बेगैरत से भी अगर कोई नीचे लफ्ज़ हो तो वो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ। ये आके हंस रहा है हमारे शहीदों के ऊपर, या कि हंस रहे हमारे ज़ख्मियों के ऊपर, या कि हंस रहे हमारी गाड़ियाँ तोड़वाई हैं, करोड़ों रुपए से ज़्यादा इसने हमारा नुकसान कराया हमारे लोगों का। कंटेनर जला दिया। क्या हम ये भूल जाएंगे? क्या ये हमें याद नहीं रहेगा? क्या ये इसको ये है कि मैं दान डिंटोने की इसलिए मैं इसलिए बोलता हूँ, दान दिखाता है हर टाइम। ये इसने जो दान दिखाए है ना, मेरा बस चले मैं बतीसा इसके हाथ में थमा दूँ। नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? किसी का बाप का मुल्क है। खान कहेगा दोबारा जाएंगे, इससे बड़ी तादाद में जाएंगे, इसी तरह गाड़ियों के ऊपर चढ़ के जाएंगे। तो भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ की फाइनल कॉल थी। पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ निकलती है इस्लामाबाद के लिए, डी चौक के लिए। डी चौक पहुंचा जाता है, 2 दिन रास्ते में लग जाते हैं। 27 तारीख को एक बहुत बड़ा सानहा होता है। शाहिद हटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह रुकावटों को हटाया गया, किस तरह ये डी चौक पहुँचे, डी चौक इनके साथ क्या हुआ, और फिर डी चौक में जो वीडियोस बनाई गई जिसमें अताउल्लाह तारर आ जाते हैं और बाकी बहुत से लोग हैं जिनकी तरफ से वीडियोस बनाई गई, उस हवाले से क्या कहते हैं, और आइंदा तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं जो अभी तक गायब हैं, कितने लोग हैं जिनका कंफर्म है कि उनकी शहादत हो चुकी है। शाहिद हटक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद हटक साहब, आप निकलते हैं 24 तारीख फाइनल कॉल। फाइनल मीन्स फाइनल कॉल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं, मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से लोग तो निकलते हैं। लीडरशिप के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। क्या समझते हैं, क्या हुआ? फाइनल कॉल थी, इमरान खान को रहा करवाना था, और अब कुछ पता नहीं चल रहा कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हसनैन, फ़ाइनल कॉल थी, इमरान खान साहब ने जेल से कॉल दी थी कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस्लामाबाद डी चौक का रुख करे। तो हम सब निकले, हमारे काफ़िले जिनकी हम खुद क़यादत कर रहे थे, अपने हलकों से लोगों को निकाला, और उसके बाद जो हमारा मेन काफ़िला था वो हकला डी खान मोटरवे से उमर अमीन हम सब मिल के हम उसकी क़यादत कर रहे थे। तो हम पहुँचे पुरअमन तरीके से, डी चौक तक गए, 26 नंबर क्रॉस करके गए, हकला डी खान पे 8 से 9 जगह
रुकावटें हटा के गए और करते कराते हम डी चौक पहुंच गए। और मैं ये दावा रखता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा तादाद के लिहाज से मार्च था। देखिए, हमारी एक ज़िंदगी गुजरी इमरान खान साहब के साथ, हम छोटे बड़े हुए इस पार्टी में, और हमारी पैदाइशी इस सियासी जमात तहरीक इंसाफ है हमारी, कि जहाँ पे हमारी बर्थ हुई है पॉलिटिकल। हमने इमरान खान साहब के साथ खैबर पख्तूनख्वा से 3-4 मार्चेस किए हैं। उसकी तादाद और इस दफ़ा की तादाद बहुत बड़ी थी। इस दफ़ा तादाद, अच्छा। इमरान खान साहब जब ख़ुद भी कंटेनर पे होते थे तो इतनी बड़ी तादाद नहीं थी जितनी बड़ी तादाद में इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम निकली, और चार्ज क्राउड, पुरअमन क्राउड। हम डी चौक गए और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे पुरअमन मार्च था, सबसे पुरअमन। हमारी जानिब से एक गमला नहीं टूटा, किसी भी चीज़ को हमारे क्राउड ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जी देखे, हकलाडी खान मोटरवे आप सर्वे कर ले, रेस्ट एरियाज थे, पेट्रोल पंप्स थे, इसके अलावा बहुत से सरकारी अमलाक थे। जी देखिए, हमारे लोगों ने प्रोटेक्शन की, क्योंकि कुछ इंतशार पसंद तो एहतजाज में भेजे भी जाते हैं। उसके बाद हम जब इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी से दाखिल हुए, उसके बाद आपका G6, G7 और एक G10 करते कराते G13 आते हैं, मेट्रो स्टेशन आते हैं, जगह जगह पे बिल्डिंग आती है, सरकारी इमारतें आती हैं। उसके बाद जब हम 0 पॉइंट पहुँचे, 0 पॉइंट से आप जब टूवर्ड सेंटोरस का जो चौक है वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ से लेकर डी चौक तक तमाम, इधर UGDC का, इधर बैंक्स, इधर यूफोन का बड़े बड़े टावर्स हैं। ये कैसा इंतशारी टोला था कि जिन्होंने एक गमला नहीं तोड़ा, एक शीशा नहीं तोड़ा। हालांकि इससे पहले जितनी भी प्रोटेस्ट हुए इस मुल्क में, जितनी भी मार्चेस हुए हैं, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा, अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता। तो इससे और बड़ी क्या इस बात की गवाही क्या हो सकती है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरअमन मार्च था। उसके बाद सुबह 9, 10, 11, शायद मैं घंटा टाइमिंग में गलत हूँ, क्योंकि हमें टाइमिंग का इतना वो नहीं था, टाइम देख नहीं रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे हमने टाइम गुजारा तो डी चौक से लेकर 0 पॉइंट तक ये पूरा जैम पैक था, जैम पैक। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और फिर सुबह 10-11 बजे से फायरिंग शुरू हुई, हमारे कारकुनान को ज़ख्मी किया, और किसी को रबड़ की गोली लगी, किसी को स्ट्रेट फायर मारे, किसी को स्नाइपर के ज़रिए शूट किया गया। तो वो हमारी कैजुअलिटीज़ जो थी वो सुबह 10-11 बजे से ही शुरू हो गई थी। मैं उधर खड़ा था कंटेनर के पास, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि शायद तुम दोबारा डी चौक जाओ, उधर लाइन अप करो लड़कों को। तो मैं जब उधर गया डी चौक में, मैंने अपने कारकुनान को कहा कि जी हमें इमरान खान साहब ने डी चौक का कहा है, हमने रेड जोन में दाखिल नहीं होना। तो उधर मैंने लाइन अप किया और वहाँ पे लड़की हमने खड़ी की। फिर मैं दोबारा आया, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और बुशरा बीबी को जो वहाँ की सिचुएशन थी वो कंटेनर के ऊपर बताई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि आप मौजूद थे उधर, खुद आपने बहुत सी चीज़ें देखी कि उसके बाद शेलिंग, आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग जो थी वो बढ़ना शुरू हुई करते कराते तकरीबन 9:30, 9:45 ये ऐसा जो टाइम था, 10 बजे के टाइम, इस टाइम जो फायरिंग हुई, ऐसी फायरिंग शायद जंगों में भी नहीं होती। नहीं, ऐसी क्या वजह हो गई थी कि फायर करना पड़ा? डर गए थे। 70 साल इनकी हुक्मरानी ख़त्म हो रही थी, जो इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं, जो हमारे वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर काबिज़ है, जो हमारे जुडिशरी के ऊपर काबिज़ है। और इमरान खान साहब ने जो कहा था, जो हकीकी आज़ादी का उन्होंने नारा लगाया था, वो तो अब हमें पता चला कि हकीकी आज़ादी क्या है। देखिए, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, हम कोई मिलिटेंट विंग तो नहीं थे, ना हम कोई दहशतगर्द तो नहीं थे कि हम असला लेके गए थे, हम वहाँ पे लड़ने गए थे। हम तो अपने जमहूरी जो हमारे 3 मेन मुतालिबात थे, हम वो 3 मुतालिबात मनवाने गए थे। और 2 मुतालिबात जो है वो बाद में भी हो सकते हैं, 26 आईनी तरमीम को वापस करना और चोरी शुदा मैंडेट, वो उसके ऊपर हम बाद में भी बात कर सकते थे। लेकिन कौम की लीडर को आपने कह देना हक में रखा हुआ है पिछले 1.5 साल से, ना कोई जुर्म ना कोई गुनाह, जी जेल में डाल दो, एक एफआईआर में ज़मानत तो दूसरे में डाल दो। ये इमरान खान इंसान था या कोई जिन था कि 9 मई में गिरफ्तार किया हुआ लीडर जिसको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया? और ये हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद कहाँ पे जी, इस्लामाबाद के किसी थाने में या किसी दूसरी जगह पे वो मौजूद थे। और एफआईआर लाहौर की करा दो, सियालकोट की करा दो, सरगोदा की करा दो, मियांवाली की करा दो। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा आईन है?
اور انہی FIRs میں آج عمران خان صاحب کو 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا انہوں نے گرفتار رکھا ہوا ہے. تو پاکستانی قوم جو ہے وہ باشعور قوم ہے. اب وہ جانتی ہے چیزوں کو, ان کو پتہ ہے کہ یہ کون کرا رہے ہیں, کیوں کرا رہے ہیں, ہر چیز کا پتہ ہے. ہمارے بولنے نہ بولنے سے اب میٹر بھی نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان کے ہر جو باشعور نوجوان ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کیوں اس ٹائم جیل میں پڑا ہے. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ وہاں پہنچتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں, اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں, کتنے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, شہادت ہو گئی, اور کتنے لوگ ابھی تک مسنگ پرسن ہیں؟ جی دیکھیے, ابھی پارٹی نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا, جن کے گھر پاسبل تھا میرا جانا, تو میں 4-5 شہیدوں کے گھر تو میں خود گیا ہوں, تو ان کی فیملی سے بھی ملا, اور باقی جو 12 جو نون ہیں جن کے ہم نے جنازے پڑھائے ہیں, جن کے ہمیں قبروں کا پتہ ہے, جن کا ہمیں لاحقین کا پتہ ہے, تو وہ 12 لوگ ہیں. اس کے علاوہ 130 جو سیریس انجرڈ ہیں, جن کو گولی لگی ہے, یا ربڑ کی گولی لگی ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, یا وہ بگدڑ میں گرا ہے, یا مطلب جو سیریس انجریز ہے, وہ ہمارے 130 کے پلس کے قریب ہے. اور اسی طرح ہمارے 100 سے زیادہ کارکنان جو ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کدھر ہیں, غائب ہیں. ہم تو اس آسرے پہ تھے, ان کی فیملی آسرے پہ ہے کہ شاید جیل میں ہوں, کسی تانے میں ہو, اریسٹ ہو گئے ہوں. لیکن ابھی جو ہم نے لسٹنگ کی, جو ڈیٹا ہم نے ہمارے وکیلوں نے اکٹھا کیا مختلف تانوں سے, تو فی الحال تو ابھی 100+ لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں, ان کا نہیں پتہ چل رہا. نہیں تو جو آپ نے کہا سیریس انجرڈ ہیں, تحریک انصاف کے کوئی لوگ ہاسپٹلس میں نہیں پہنچے, کوئی فوٹیجز سامنے نہیں آئی کہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ان سے مل رہے ہیں, یا جو مسنگ پرسن ہیں ان کی ابھی تک اتنے دن گزر چکے ہیں, تصاویر سامنے نہیں آئی کہ یہ بندہ مسنگ ہے, یہ کیوں؟ جی دیکھیے, ایک تو یہ کہ جن کو لاشیں دی گئی ان سے ان رائٹنگ لیا گیا ہے کہ یہ کار ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں, یہ جو ہیں موٹر سائیکل سے گر کے مرے ہیں, ان کو ڈیڈ باڈی اسی ایگریمنٹ کی بنیاد کے اوپر دی تھی. اور دیکھیں اب چونکہ ہم پیم اسپتال کے قریب ہی کھڑے تھے, تقریباً 100-200 میٹر کا فاصلہ تھا پیم اسپتال جدھر ہمارا کنٹینر اور ہمارا مین قافلہ کھڑا تھا. وہاں پہ جاتے ہوئے میں جا رہا تھا ایک کارکن کے پیچھے جو بہت سیریس زخمی تھا, وہ بنو کا تھا, تو چونکہ میرے ساتھ قافلے میں آیا تھا, تو مجھے کارکنان نے آگے جانے سے منع کیا کہ آگے رینجر کھڑی ہے, آپ کو اریسٹ کر لیں گے. تو اسپتال تو ہم جا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اسپتال اندر جاتے تو اریسٹ ہو جانا تھا. تو اس کے بعد اگر چلے جاتے نیکسٹ ڈے جی گئے, ہمارے ممبران جو جا سکتے تھے پاسبل تھے وہ گئے. لیکن اگر آپ میری بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم فی الحال تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کیوں, کتنے مقدمات ہیں ابھی تو پتہ نہیں چلا. 20-25 میں تو نامینیٹڈ ہوں, باقیوں کا ابھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ وہ چارج کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں. ہم 4-5 لوگ 20-25 مقدمات ہیں آپ پہ, یہ 24 کے بعد کے ہیں؟ ہاں 24 فائنل کال کے یہ مقدمات؟ ہاں یہ فائنل کال کے بعد مقدمات ہیں. 302 بھی ڈال دیے ہیں. قتل کا بھی؟ کون سا قتل کیا آپ نے؟ اللہ نہ کرے میں قاتل کو, ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے, اور اللہ کبھی بھی ہمیں ظالم نہ بنایا. یہ ہم مظلوم کی آواز رہے ہیں ہمیشہ سے, لیکن ڈال دیا. ہمیں نہیں پتہ کہ کون مرا ہے کون نہیں مرا. جعلی مقدمات ہے, ووٹ جائیں گے عدالت سے. آلریڈی میں بیل گرانٹ کر چکا ہوں, تو انشاءاللہ اپنے مقدمات کو عدالت میں فیس کریں گے. اچھا شاہد اٹک صاحب, پنجاب کی لیڈرشپ کہاں پر تھی؟ یہ کارکنان تحریک انصاف کے کارکنان سوال کرتے ہیں, اور میں بھی وہاں کوریج کے لیے موجود تھا. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ پنجاب کے بڑے بڑے نام سے وہاں ڈی چوک یا ڈی چوک کے ارد گرد ہی نظر آیا ہوں. یہ دیکھیں حسنین, گلے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر, میرے بھی ہوں گے, ہمارے کارکن. فائنل کال پہ جی فائنل کال ہی تھی. دیکھیے اس کے اوپر میں آتا ہوں, لیکن میں ایک چیز مس کر رہا ہوں. ڈی چوک میں جو فائرنگ کے بعد جو چیخ و پکار, جو معصوم لوگوں کو جس طریقے سے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں, جس طریقے سے ان کو مارنے کی کوشش کی ہے, وہ میں چیزیں میں بھول نہیں پا رہا ہوں. میرے دماغ میں بالکل اسی طرح ابھی بھی گونج رہی ہیں وہ چیزیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان نگیٹو چیزوں کے اوپر زیادہ گفتگو کروں کہ ہماری قیادت نے کیا. کہ میں پہلے 2 دن تو میں بہت ہی غصے میں بھی تھا, فرسٹریٹڈ بھی تھا, اور قیادت سے گلہ بھی تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے کال دی تھی. جی دیکھیں, جب پوری قیادت آپ کی پارٹی کی موجود ہوتی ہے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی ہمارے اوپر گولی چلانے کی. تو میرا گلہ صرف ان سے یہی ہے. دیکھیں میرا پرسنل کسی کیا ایشو ہو سکتا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے اس پارٹی سے. آپ نے شاہد اٹک صاحب ایک ٹویٹ کی تھی کہ ایک نوجوان جس کا خون بہہ رہا تھا اور آپ کے ہاتھوں میں تھا, وہ نوجوان وہ میں نہیں بھول پا رہا. وہ کیا تھا, وہ واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں اس کو گولی لگی تھی, اور مجھے ابھی لگتا ہے کہ یہ کارکن جو تھا, یہ میرے خیال میں یہ ہمارا جو ایبٹ آباد والا ہے, مجھے لگتا ہے یہی تھا وہ.
جو شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ 2 شہید ہوئے, ایک ابٹ آباد سٹی کے قریب ہے اور دوسرا مری کے قریب ہے جو شہید ہوا ہے. تو میں وہاں پہ موجود تھا, تو وہ سسکیاں لے رہا تھا, بس اس کی یہی وہ تھی کہ خان کو آپ لوگوں نے رہا کرانا. مطلب آپ کے ہاتھوں میں تھا ایسا ہی سے, اور وہ اس کا خون بہہ رہا تھا, اور وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو رہا کروا کے یہاں سے جانا ہے. دوسرے کو گولی لگی تھی ٹانگ کے اوپر, وہ چیخ رہا تھا قیدی نمبر 804. میں آئی وٹنس ان چیزوں کا, میں نے خود اپنی وہاں پہ موجود جو کارکنان تھے, تو چونکہ میں زیادہ خون اور ان چیزوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے کارکن تھے نا, نہتے لوگ تھے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھولیں گے نہیں, ہم پختون ہیں, یہ سالوں سال یاد ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور پنجاب کے لوگوں سے جی دیکھیں, میں حقلہ ڈی خان سے آیا, ہمیں بہت سے پنجاب کے اضلاع نے جوائن کیا, اٹک سے لوگوں نے جوائن کیا, سرگودا سے, اسی طرح میاں والی سے. میاں والی میں اگر ہم ٹرانسپورٹ دیتے نا تو وہاں پہ میں تقریباً 2-2.5 ہزار نوجوانوں کو چھوڑ کے آ گیا کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں دیا ہمارے ساتھ. اچھا, اتنے لوگ آنے کے خود ہی آئے تھے, اس کے اوپر جو بیچ میں بیریئر تھا اس کے اوپر کھڑے تھے, جتنا پاسبل تھا ہم نے ان کو گاڑیوں پہ چڑھایا, جتنا پاسبل تھا ہم نے میرے ساتھ جو کیپیسٹی تھی چھتوں پہ چڑھایا. لیکن اس کے بعد جو پاسبل نہیں تھا, وہ نوجوان بڑے جذباتی ہو کہ جی ہمیں لے کے جاؤ, ہمیں لے کے جاؤ. ہمیں نوجوانوں نے جوائن کیا اور ان کو گاڑیوں پہ چھتوں پہ بٹھایا, اندر جو اگر سیٹ خالی تھی ان میں بٹھایا. اسی طرح جب ہم داؤد خیل ہم کراس کیے, داؤد خیل کے آگے میاں والی کے لوگ کھڑے تھے اس کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, تو اس میں ویسے زیادہ نوجوان تھے جو ہمیں کہتے کہ ہم نے جانا ہے, ہم نے جانا. تو اگر ہم ٹرانسپورٹیشن بھی پرووائڈ کر دیتے پنجاب سے تو ہمارے پنجاب سے بہت بڑی پارٹیسپیشن ہونی تھی. اور جب ہم 0 پوائنٹ اور ڈی چوک کے بیچ, تو وہاں پہ جتنے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ تھے, اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں تھے ہمارے پنجاب کے لوگ. ہاں, پنڈی بہت سے لوگ, میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, میں سرگودا سے آیا ہوں, میں لاہور سے آیا ہوں, بہت سے کارکنان ملتے تھے چونکہ وہ پیار کرتے ہم سے, تو بتاتے تھے. میں ان سے پوچھتا تھا کہاں سے آئے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ جی میں لاہور سے آیا ہوں. تو یہ نہیں تھا کہ ہمارے پنجاب کے لوگ نہیں آئے تھے, ہمارے بہت بڑی پنجاب کی عام لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا. لیکن جو قیادت تھی تھوڑا سا ان کو پلان کرنا چاہیے تھا چیزوں کو, انہوں نے بڑا لائٹ لیا ان چیزوں کو. اچھا شاہد اٹک صاحب, یہ بتائیں کیونکہ ڈی چوک پہ بات ہو رہی ہے, تو ڈی چوک آپ نے کہا کہ آپ نے لوگوں کی سسکیاں سنی, آپ کے ہاتھوں میں ایک نوجوان چلا گیا, لوگ بھاگ رہے تھے, اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے, کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون دے دیا, اور ایون کہ ایک نوجوان جس نے اپنے خون کے ساتھ وہ لکھا تھا. یہ ہم جب آ رہے تھے 0 پوائنٹ سے, میرے خیال میں یہ ہمارا جو محمد علی چارسدے والا, ہاں جی, یہ میرے خیال میں ہمارا یہ شہید تھا. کیونکہ جب میں پہنچا تو لڑکوں نے یوں, ہمارے کارکنان نے وہ خون کے سامنے وہ لائن بنائی ہوئی تھی, تو یہ وہاں پہ یہ اسی ہمارے کارکن شہید وہ لکھ کے گیا تھا. وہ خون سے 804, اپنے خون سے 804 مکمل نہیں ہوا تھا اس کا, تھوڑا سا وہ بالکل یہ پیمز ہسپتال کے بالکل جب وہ اشارہ تھا یہ سینٹورس کا, تو اس اشارے کے اوپر اس کو شوٹ کیا گیا تھا. اچھا, یہ تمام واقعات ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم رات کو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں عطاءاللہ تارڑ کی, جس میں وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چلے گئے ہیں, اور پھر اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ شلوار اٹھائی ہوتی ہے کہ یہ شلواریں چھوڑ کر بھاگے ہیں, اور پھر وہ جس طرح ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, اصل میں عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل جدوجہد ہے وہ ان جیسے ڈفرز نالائق نکموں کے خلاف ہے. دیکھیں, انہوں نے سارے ماڈل ٹاؤن میں بھی لوگوں کو مارا, ان کا ماضی جو ہے وہ مارنے مرانے سے ہی بھرا ہے. جی دیکھیں, ہم اتنے پاپولر نہیں تھے اصلاً حکومت میں رہنے کے بعد, لیکن جب ہمیں رجیم چینج میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ہمیں بے دخل کیا گیا اقتدار سے, تو پاکستانی قوم نے جب دیکھا کہ عمران خان کو ریپلیس کرنے والے کون ہیں, جب انہوں نے وہ 14 لوگوں کی شکلیں دیکھی تو قوم نے کہا یہ ریپلیس کریں گے عمران خان کو. عمران خان ان سے 1000 درجے بہتر ہے اس ملک اور ملک پاکستان کے لیے. تو وہ عمران خان صاحب نے جب قوم کو وہ خودداری کا پیغام دیا, انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ یہ جو ہیں یہ غلام ہیں, یہ انہوں نے ہمارے ملک پاکستان عوام کے لوگوں کا خون بھیجا ہے. تو جو مہنگائی جو ہمارے خلاف چل رہی تھی, جو کمپین لانچ کی گئی تھی میڈیا کی جانب سے, سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی مہنگائی ہو گئی, تو وہ مہنگائی تو ہمارے اگینسٹ جا رہی تھی, لیکن بہت سی چیزیں جو تھی
وہ احساس پروگرام ہمارے بہت ہی زبردست پروگرامات تھے. تو جب ہمیں بے دخل کیا، جب قوم نے دیکھا کہ یہ کرمنل ٹائپ لوگ ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں، تو اس کے بعد قوم کا ریئیکشن اور بھی بڑھ گیا. اور اس کے علاوہ جو عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی، یہ لعنتی، یہ بے ضمیر، یہ قاتل، اور اس کی وہ ہنسی، اس کا جو وہ نقش ہے میرے دل و دماغ میں. تو دیکھیں، میں نے کہا کہ ہم پختون ہیں، 100 سال تک چیزیں یاد رکھتے ہیں. اور میں اسمبلی ویسے بھی جا رہا ہوں، سامنا تو ہوگا میرا اس کے ساتھ. اسمبلی میں سامنا ہوگا؟ ہاں ضرور ہوگا. یہ تو کیا کہیں گے جس طرح مذاق اڑایا گیا اور پھر جس طرح اس طرح کی باتیں کی گئیں؟ دیکھیں، یہ تو فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں. کسی کے اوپر گولی چلتی ہے، کوئی مرتا ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا. یہ تو اقتدار کرنے آئے ہیں، یہ تو اقتدار بٹھا دیے گئے ہیں. بس ان کا تو وہ پورا ہو گیا ہے کہ جی ہمیں اقتدار چاہیے تھا، مل گیا، کون سی طریقے سے بھی مل گیا، بس ان کو مل گیا ہے. تو بے عطا تارڑ جو ہے، بغیرت ٹائپ انسان، بغیرت سے بھی اگر کوئی نیچے لفظ ہو تو وہ میں اس کے لیے استعمال کروں، یہ آ کے ہنس رہا ہے ہمارے شہیدوں کے اوپر، یا کہ ہنس رہے ہمارے زخمیوں کے اوپر، یا کہ ہنس رہے ہماری گاڑیاں توڑوائی ہیں، کروڑوں روپے سے زیادہ اس نے ہمارا نقصان کرایا ہمارے لوگوں کا. کنٹینر جلا دیا. کیا ہم یہ بھول جائیں گے؟ کیا یہ ہمیں یاد نہیں رہے گا؟ کیا یہ اس کو یہ ہے کہ میں دان ڈنٹونے کی میں اس لیے بولتا ہوں، دان دکھاتا ہے ہر ٹائم. یہ اس نے جو دان دکھائے نا، میرا بس چلے میں بتیسا اس کے ہاتھ میں تما دوں. میں بہت غصہ ہوں. غصہ کیا، مجھے مطلب دیکھیں، مار تو دیا تھا، ہماری لاشیں تو دے دیں، ہمیں بتا تو دیں کہ ہمارے کتنے لوگ مرے ہیں. ٹھیک ہے، ہم FIR نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے قانونی چارہ جوئی، لیکن ہمارے لوگوں کو، ہماری ان فیملیز کو جو اس آسرے سے بیٹھے ہیں کہ ہم شاید میرا بیٹا جیل کے اندر ہو، شاید میرا بیٹا تانے میں ہو، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ ہفتہ 10 دن بعد جب ان کو پتہ چلے گا، ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ان کی لاش؟ کس کے ہم فریاد کرنے جائیں گے جو ہماری لاش دو ہمیں؟ کیا یہ ریاست ہے؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ آئین ہے؟ کیا یہ آپ کا قانون ہے؟ دم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو مار دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ماضی جو ہے مارنے مرانے سے بھرا ہوا ہے. ہمیں مارنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ شاید خٹک اور اسلحہ نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ قوم ہے. میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نہ ہوں، مجھے 2000 لوگ کھڑے ہیں مجھے ریپلیس کرنے کے لیے. میری جگہ لائن بنی ہوئی ہے تحریک انصاف میں قیادت کی. میں نہ ہوں، دوسرا آ جائے گا، وہ نہ ہو، تیسرا آ جائے گا. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. لوگوں کو مارنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، لوگوں کو ڈرانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. مسائل کا ایک حل ہے. اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے وہ حل کیا ہے؟ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے لیڈر، اس کے پاس جائیں، بیٹھے ان کے ساتھ، چھوڑ دیے ضد ورانا. اپنے ملک کے لیے کریں، عمران خان کے لیے نہ کریں، میرے لیے نہ کریں، اس ملک پاکستان کے لیے کریں. کیا ان حالات میں کوئی انویسٹر آئے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کو یہ کیسے اوپر چڑھاتے ہو، گراتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہد اٹک صاحب، یہ بتائیں کہ نیکسٹ تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟ تحریک انصاف نیکسٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے علاوہ تحریک انصاف کی بہت سی قیادت جیل میں ہے، ورکرز، ہزاروں ورکر جیل میں ہیں. تو نیکسٹ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، جب زخم لگتا ہے نا تو اس کو ریکور کرنے کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو 15 تاریخ کو تو ہم نے یہاں پہ باغ ناران میں یوم شہداء کے طور پہ ہم منائیں گے. ہمارے جو ڈی چوک کے شہید ہیں تو ان کی سولیڈریٹی کے لیے ہم ادھر ختم القرآن کریں گے، ان کی دعائیں کریں گے. ہم نے علماء کرام کو انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں. پوری صوبے سے ہمارے کارکنان، خیبر پختونخوا کی عوام وہ سارے آئیں گے. ہم پیغام دیں گے کہ ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جی ابھی تو وہ ہمارا جو شہید ہوئے ہمارے لوگ، ابھی تو ان کا کفن بھی جو ہے وہ میلا نہیں ہوا. تو فی الحال تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہم نے بہتر کرنی ہے، کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم نے اچھا کیا ہے. تو ہم ایک سیلف انالیسس سے کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اس تحریک کو کیسے کڑا کرنا ہے. پھر بھی نکلا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ خان بولے گا کیوں نہیں نکلیں گے؟ کہ ہم ڈر گئے؟ نہیں، مضبوط ہو گئے. ہمارے خوف کے بت، اور میں نہ جاؤں نا، آپ نہ جائیں نا، خان کال دے گا نا. یہ خان کے دیوانے نکل آتے ہیں. خان کی طرف سے ہیں کہ
یہ خون بہنے کے باوجود، ہزاروں گرفتاریوں کے باوجود کارکنان ایک دفعہ پھر نکل آئیں گے؟ بالکل نکلیں گے. فی الحال ہمارے جو فرنٹ لائنرز ہیں، جو ہمارے فائٹرز ہیں، وہ ابھی جیلوں میں ہیں. تو کیا لاسٹ ٹائم ہمارے لوگ نہیں گرفتار ہوئے تھے ڈی چوک میں؟ تقریباً 1000 1500 2000 ہمارے کارکنان اریسٹ نہیں ہو گئے تھے. تو کیا وہ نہیں گئے؟ اب جب ڈیٹا آئے گا تو وہی اس میں میکسیمم وہی کارکنان ہوں گے جو پہلے گرفتار تھے ہمارے ڈی چوک میں. تو ابھی اگر جتنے اب لسٹ ہم ٹیلی کریں گے نا تو وہی ہمارے میکسیمم، اس میں اگر 19-20 کا کوئی فرق ہو تو میکسیمم ہمارے وہی کارکنان ہوں گے. تو ابھی ہمارا فوکس ان کارکنان کی رہائی کے اوپر بھی ہے، ان کے لیے وکلا ارینج کرنا، کیونکہ 10-12 ہزار لوگ اس ٹائم ہمارے اریسٹ ہیں. تو ان سب کو مینیج کرنا، ان سب کو رہا کرانا، ان کے لیے وکیل ارینج کرنا، ان کے لیے جو قانونی چیزیں ریکوائرڈ ہے، تو فی الحال اس کے اوپر فوکس ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ کسی کا باپ کا ملک ہے. خان کہے گا دوبارہ جائیں گے، اس سے بڑی تعداد میں جائیں گے، اسی طرح گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے جائیں گے. ہم نہ باز آئیں گے محبت سے. دیکھیں ہمارے لیڈر کو رہا نہیں کرتا، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم آج افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں، خفا ہیں، غصہ ہیں، لیکن ہم اپنی صف بندی دوبارہ سے کریں گے. ہمارا جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی، جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرتے، تو جب بھی وہ بلائے گا ہماری جو قیادت تیار بیٹھی ہے، جی جائیں گے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. ہم بالکل جائیں گے. پروٹیسٹ جو ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، یہ مجھے میرا آئین، قانون یہ مجھے اجازت دیتا ہے. تو پروٹیسٹ سے ہمیں ہمارا آئینی حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. بہت شکریہ.